وہ مقدر کا دنی ہے، خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے جن کے مولانا عظیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے تعلق سے جو احساسات آپ کے سامنے رکھے، مجھے ایک بات یاد آئی تھی، یہ الگ بات کہ میں وقت پہ نہ رہا تو کہہ نہیں سکا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 850 سالہ تاریخ ایک خوبصورت دور ہے، وہ ایک آئینہ ہے جس میں آج کا مسلمان بھی اپنی تصویر خوبصورت انداز میں دیکھ کر کے آگے کی اسٹریٹجی مرتب کر سکتا ہے، لائے عمل بنا سکتا ہے۔ 3 شعر پڑھوں گا اس کے اوپر کہ وزارت، ذہن میں رکھیے ہماری 800 سالہ حکومت بعد کی 250 سالہ حکومت، کہ وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں، حکومت تم کو مل جائے تو گجرات بنتے ہیں، حکومت جب مجھے ملتی ہے تو میں دلی بناتا ہوں، بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا، تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں۔ حضرات ایک وقت تھا کہ وہی ہم تھے کہ سر پہ تاج گوہر پیر کے نیچے، وہی ہم ہیں کہ سر پہ خاک پتھر پیر کے نیچے۔ حالات نے کچھ اس طرح سے کروٹیں لی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حساس بنیے، فکر مند بنیے۔ آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ وہ نہیں ہیں، شو پیس نہیں ہیں کہ سجائے جائیں، آپ وہ ہیں جو اپنے خون سے تاریخ لکھنے والی قوم ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ کو، اس کے بعد بلا کسی تمہید کے میں جناب فردوس کوثر صاحب سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا اس شعر کے ساتھ، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم میں، ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں۔ جناب فردوس کوثر صاحب ایک بار اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ تھوڑا ولیوم بڑھا دیجئے۔ آئیے حضرات نعتیہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ لی ہے رخصت بلاؤں نے مجھ سے، جو حضرات سننا چاہتے ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں جناب مولانا شیع الدین صاحب، جناب مولانا نور عالم صاحب اور اسی طریقے سے عمران بھائی اور امجد بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور دوستو ہماری یہ میسج میڈیا والے جناب اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ آپ کے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ میں مطلب پھر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لی ہے رخصت بلاؤں نے مجھ سے، زندگی کا مزہ آ گیا ہے۔ ایک بار اور کہہ دے پورا مجمع سبحان اللہ۔ لی ہے رخصت بلاؤں نے مجھ سے، زندگی کا مزہ آ گیا ہے۔ لی ہے رخصت بلاؤں نے مجھ سے، بلاؤں نے مجھ سے، زندگی کا مزہ آ گیا ہے، زندگی کا مزہ آ گیا ہے۔ جب سے میرے لبوں پر منور، مولانا جاوید صاحب دیکھیے گا کہ جب سے میرے لبوں پر منور ارے ذکر صلی اللہ آ گیا ہے، جب سے میرے لبوں پر منور ذکر صلی اللہ آ گیا ہے۔ مقطع پیش کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ، ملاحظہ فرمائے کہ کیا بتاؤں تمہیں میرے پیاروں، کیا بتاؤں تمہیں میرے پیاروں، نعت گوئی کے صدقے میں یارو، کیا بتاؤں تمہیں میرے پیاروں،
نعت گوئی کے صدقے میں یارو کیا بتاؤں تمہیں میرے پیارو نعت گوئی کے صدقے میں یارو نعت پڑھ کے اب مجھ میں کوثر نعت لکھ کے اب مجھ میں کوثر ارے ایک عجب حوصلہ آ گیا ہے نعت لکھ کے اب مجھ میں کوثر ایک عجب حوصلہ آ گیا ہے۔ اب دوستوں ان حفاظ کرام کے دستار کو دیکھ کر یقیناً آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی اور وہ لوگ اپنے دل میں تمنا کر رہے ہوں گے جن کے گھروں میں حافظ نہیں ہیں کہ کاش ہمارے اولاد بھی ہمارے گھروں میں بھی حفاظ کرام موجود ہوتے ہمارے گھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ایک عالم دین ہوتا ایک ماحول بنتا۔ آئیے دوستو التجائیہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں حضرت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ کرم فرماتے ہم پہ یوں تیرا احسان ہو جائے کرم فرماتے ہم پہ یوں تیرا احسان ہو جائے کرم فرماتے ہم پہ یوں کرم فرماتے ہم پہ یوں تیرا احسان ہو جائے مسلمان سارے مولا قارئ قرآن ہو جائے مسلمان سارے مولا قارئ قرآن ہو جائے کرم فرماتے ہم پہ یوں تیرا احسان ہو جائے۔ اب مقطع پیش کرتا ہوں آمین کہہ دیجئے گا پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دعا کرتا ہوں کوثر دست بستا ہو کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں کوثر دست بستا ہو کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں کوثر دست بستا ہو کہ میں رب سے یہاں کے ہمارے سارے بچے حافظ قرآن ہو جائے ہمارے سارے بچے حافظ قرآن ہو جائے۔ اب جن کے جو بچے یہاں حافظ ہوئے ہیں ان کے والدین کے لیے ایک خوشخبری اور ان کے والدین کے حوالے سے ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ وہ مقدر کا دھنی ہے خوش نصیب انسان ہے۔ ثانی مصرے پر توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے وہ مقدر کا دھنی ہے خوش نصیب انسان ہے خوش نصیب انسان ہے وہ مقدر کا دھنی ہے خوش نصیب انسان ہے خوش نصیب انسان ہے جن کے گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہے جن کے گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہے
شعر سنیں دوستوں کہ صرف تم صرف تم قرآن و سنت پر عمل کرتے رہو، صرف تم قرآن و سنت پر عمل کرتے رہو، صرف تم قرآن و سنت پر عمل کرتے رہو، پر عمل کرتے رہو، اس طرح فردوس میں جانا بہت آسان ہے، اس طرح فردوس میں جانا بہت آسان ہے۔ مقطع پیش کرتا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا، اور جن جن حضرات کو طیبہ جانے کی خواہش ہے وہ حضرات ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، اللہ تعالیٰ تمام کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول فرمائے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ کم سے کم ایک بار طیبہ کی زیارت کو عطا، کم سے کم ایک بار طیبہ کی زیارت کر عطا، کم سے کم ایک بار طیبہ کی زیارت کر عطا۔ اے خدا اے خدا اے خدا فردوس کوثر کا یہی ارمان ہے، اے خدا فردوس کوثر کا یہی ارمان ہے، اے خدا فردوس کوثر کا یہی ارمان ہے۔ آخری چار مثل حالات حاضرہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جو لوگ کہتے کہ ہمیں ہندوستان تم چھوڑ دو، میں پیش کرتا ہوں، علماء حضرات موجود ہیں تاریخ کے حوالے سے، مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے آزادی لڑی ہے مال سے اور جان سے، ہم نے آزادی لڑی ہے مال سے اور جان سے، مال سے اور جان سے، کہ کیوں کہے گا سے کوئی، ارے نکلو ہندوستان سے، کیوں کہے گا ہم سے کوئی، نکلو ہندوستان سے۔ اب شعر پڑھتا ہوں مولانا جاوید صاحب اور تمام کی شرکت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کون کون شعر ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں گے کہ کیوں بنے بزدل بتاؤ، شیر ہیں ہم شیر ہیں، کون کون شیر ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کہ کیوں بنے بزدل بتاؤ، شیر ہیں ہم شیر ہیں، کہ شیر تو شیر تو ڈرتا نہیں، ارے شیر تو ڈرتا نہیں ہرگز کبھی حیوان سے، شیر تو ڈرتا نہیں ہرگز کبھی حیوان سے، شیر تو ڈرتا نہیں ہرگز کبھی حیوان سے۔ شکریہ دوستو۔